السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى۔ محترم ناظرین، ساتھیوں، دینی بھائیوں، آج بتاریخ 21 اپریل سن 2020 عیسوی آپ لوگوں کے خدمت میں حاضری کا موقع ملا۔ فیس بک لائیو کے ذریعے دین کی باتیں، قرآن و حدیث کی باتیں جو آج کل پیش کی جا رہی ہیں، اسی سلسلے سے انشاءاللہ العزیز میں آج کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں جس کا تعلق عدل و انصاف سے ہے۔ میرے دوستو، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى۔ بے شک اللہ عدل، احسان اور رشتہ داروں کو کچھ دینے کا حکم دیتا ہے، اور انصاف پسندوں کے لیے، عدل و انصاف کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے محبت کی اطلاع دی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ میرے دوستو، صرف احکام ہی میں عدل و انصاف کا حکم نہیں دیا گیا ہمیں، بلکہ بات چیت میں بھی انصاف یا عدل کو ملحوظ رکھنے کا حکم کیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى۔ جب بات کہو تو انصاف کرو، چاہے وہ رشتہ دار ہی کے خلاف ہو، یعنی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کے خلاف اگر وہ بات جا رہی ہے تب بھی انصاف سے بات کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے میرے دوستو کہ انصاف جو ہے، عدل و انصاف مسلمان کی زندگی کے لیے ایک بہت ضروری چیز ہے، اور آج آپ دیکھیں کہ یہی چیز دور دور تک نظر نہیں آتی ہے، چاہے وہ سماجک معاملات ہوں، انفرادی چیزیں ہوں، گھریلو معاملات ہوں، ہر جگہ ہم کہیں نہ کہیں اس میں بہت ساری کمیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، اور ایک مسلمان جو ہے اس سے بہت بڑی چوک ہو جاتی ہے، جہاں اسے انصاف کرنا چاہیے وہاں وہ انصاف نہیں کر پاتا ہے، چاہے وہ اپنے گھر کے معاملات ہوں، بچوں کے معاملات ہوں، رشتہ داروں کے ہی معاملات ہوں۔ اگر اسے کچھ سرپنچ یا اس قسم کی کوئی ذمہ داری دی گئی، سماجک سوشل کسی تنظیم کا، کسی سمجھیے سمیتی کا، یا سرکاری کسی عہدے پر ہے، تو وہاں بھی یہ چیزیں بہت کم نظر آتی ہیں۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے جو ہے کورٹوں میں، عدالتوں میں بھی آج اسی کا رونا رویا جاتا ہے کہ آج انصاف نہیں ملتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو میرے دوستو، یہ انصاف اور عدل جب قائم ہوگا تو دنیا میں امن و شانتی ہوگی۔ انصاف ہوگا، گھر میں امن ہوگا، سماج میں امن ہوگا، ملک میں امن ہوگا، شانتی ہوگی۔ اور جب یہ انصاف ختم ہوگا تو آپ جانتے ہیں کہ اس کی جگہ جو ہے کون لیتا ہے؟ وہ ظلم و زیادتی کا رواج ہوگا، امن و شانتی کا خاتمہ ہوگا۔ اور اگر یہ چیزیں ہمارے گھروں میں آ جائیں تو گھر کا نظام ختم، سماج میں آئیں تو سماج ختم۔ آج آپ دیکھیں کہ عام طور سے یہی چیزیں نظر آتی ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو خاص طور سے
اپنی زندگی میں اس کو عملی طور پر لانے کی ضرورت ہے۔ آج اس کا فقدان ہے میرے دوستو، آج یہ کمی محسوس کی جاتی ہے، یہ خاتمہ اس کا ہوتا جا رہا ہے اور اس پہ عمل نہیں ہو پاتا۔ تو مسلمان کو اگر ایسا موقع ملے، ایسی ذمہ داری ملے تو اس پہ اسے مکمل عمل کرنا چاہیے، اور اس کی شروعات اس کو اپنے گھر سے کرنی چاہیے۔ عدل و انصاف کے معاملے میں، اور آگے میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کہ اس کی جو قسمیں ہیں کس طرح سے ہیں، اور اس مختصر وقت میں اپنی بات کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ بہرحال تو مسلمان جو ہے اپنے قول و فعل میں فیصلہ کرنے میں میرے دوستو انصاف تلاش کرتا ہے، انصاف تلاش کرتا ہے، اور یہ اس کی سمجھیے کہ ایک نیچرل اس کی ایک خوبی ہے، یہ اس کی ایک وشیشتا یہ ہوتی ہے، اس کی ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کی تلاش میں ہوتا ہے جو کبھی اس سے الگ نہیں ہوتی۔ ایک مسلمان جب کوئی بات کہتا ہے، کرتا ہے، تو عدل و انصاف پر وہ چیز کیا ہے، وہ مبنی ہوتا ہے، ظلم و زیادتی سے دور رہتا ہے، اور دنیا کی کوئی خواہش، شہوت اس کے اس انصاف پسندی کو ڈگمگا نہیں سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ کی محبت، اس کی رضا اور اس کے انعامات کا میرے دوستو مستحق قرار پاتا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے یہاں ان کے اعزاز و اکرام کا پتہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ انصاف کرنے والے اللہ کے نزدیک نور کے ممبروں پہ ہوں گے، نور کا ممبر ہوگا، اس پہ جو ہے ان کو جگہ ملے گی وہاں۔ آپ سوچیں کتنا بڑا مقام ہے، وہ جو اپنے فیصلہ جات اور اہل و عیال اور جو ان کی حکمرانی میں ہوں، کیا ہے، اس میں انصاف کرتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ، ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولو، مسلم شریف کی روایت ہے۔ انصاف کرنے والے اللہ کے نزدیک نور کے ممبروں پر ہوں گے، جو اپنے فیصلہ جات، آپ سنیں، اہل و عیال اور جو ان کی حکمرانی میں ہوں، انصاف کرتے ہیں۔ یعنی اہل و عیال کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ذکر کیا، اور اس کے بعد کہا اپنے جو ان کی حکمرانی میں ہے، اگر وہ حکمراں ہے، اس کے انڈر میں جو لوگ ہیں، وہ کسی ذمہ دار ہے کسی چیز کا، سرکاری عہدے پر ہے، وارڈ کا مالک ہے، گاؤں پنچایت کا مالک ہے، نگر کا مالک ہے، ملک کا مالک ہے، سمجھ رہے ہیں نا، اس کی حکمرانی میں ہے اس کی ساری چیزیں، تو وہاں بھی وہ انصاف سے کام کرے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کے نزدیک نور کا ممبر ملے گا۔ یہ بڑی اعزاز کی بات ہے۔ ایک دوسری بڑی اہم حدیث سناتا ہوں، مشہور روایت ہے، بخاری کی روایت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ، ورجل معلق قلبه فی المساجد، ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففادت عيناه۔ بڑی مشہور روایت ہے، اور انشاءاللہ العزیز میں اس کی مکمل تشریح میں کوشش کروں گا کہ کل کے درس میں کروں گا۔ آج میں اس کا سرسری ترجمہ بتاتے ہوئے میں جو بات ہے یہاں پہ کہی گئی ہے، میں اس پہ پوائنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 طرح کے انسانوں کو قیامت کے دن اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ 7 قسم کے لوگ ہوں گے میرے دوستو۔ محشر کا میدان ہوگا، پریشانی کا عالم ہوگا، اور پسینے میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے، کہیں کوئی سائے کی چیز نظر نہیں آئے گی۔ اللہ رب العالمین کا عرش، جس عرش پہ رب العالمین مستوی ہے، اس عرش کے سائے میں ان 7 خوش نصیب لوگوں کو جگہ ملے گی۔ بہت بڑا مقام ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ اللہ نے بتایا قرآن میں اللہ کے ٹھکانے کے بارے میں، الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان جو ہے عرش پہ مستوی ہے۔ اور ایک بہت بڑی چیز یہاں میں بتانا چاہتا ہوں کہ اہم بات ہے، بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے، یہ صوفیوں کا عقیدہ ہے، وحدت الوجود والوں کا، جو ہر جگہ کہتے ہیں کہ اللہ موجود ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استویٰ، رب العالمین جو ہے عرش پہ مستوی ہے۔ وہ کس حالت میں ہے، کس کیفیت، حالہ معلوم ہے، والکیف مجہول۔ غالباً امام مالک نے کہا تھا کہ حالہ معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ، کہ اللہ کی حالت تو معلوم ہے کہ عرش پہ ہے، کس کیفیت میں کس طرح بیٹھا ہے کسی کو نہیں معلوم، مستوی ہے کس طرح ہے یہ اس کی کیفیت نہیں معلوم ہے، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔
تو اللہ رب العالمین میرے دوستو ہر جگہ موجود نہیں ہے، اس کا علم جو ہے وہ سارے چیزوں کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ بہت سارے لوگ اس میں غلطی کر جاتے ہیں، اگر کوئی پوچھے ان سے کہ اللہ کہاں، تو کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اور ایک کتابوں میں پڑھایا بھی جاتا تھا پہلے، وہ شعر مشہور ہے کہ تو ہر جگہ موجود ہے، سنتا ہے تو سب کی صدا۔ اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے، اللہ آسمان پہ عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استویٰ۔ تو رحمان کا جو عرش ہے میرے دوستو، قیامت کے دن اس میں 7 قسم کے لوگوں کو جگہ ملے گی۔ اس وقت جب کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا، پہلا کون ہوگا؟ وہ انصاف کرنے والا امام، امام عادل، انصاف کرنے والا امام، اور جس کے بارے میں آج بات کر رہا ہوں۔ تو اور میں اس حدیث کو مکمل اس کا میں ترجمہ بتا دیتا ہوں فائدے کے لیے، انشاءاللہ اس کی مکمل تشریح جو ہے اور توضیح میں کسی دوسرے درس میں کروں گا۔ تو پہلا آدمی جو انصاف کرنے والا امام، دوسرا وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں جوانی گزار رہا ہے، اللہ کی عبادت میں اس کی جوانی گزر رہی ہے، اور تیسرا وہ مرد جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے، اور وہ 2 مرد جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اکٹھے ہوں یا جدا ہوں اسی محبت پہ قائم ہوتے ہیں، اللہ کے لیے ان کی محبت ہوتی ہے، اور جدا ہوتے ہیں تو بھی اللہ کی محبت پر۔ اور ایک وہ مرد جسے حسب و نسب کی مالی خوبصورت عورت نے دعوت گناہ دی اور وہ اللہ کے خوف سے باز رہتا ہے، تو نا وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں رہے گا۔ اور ایک وہ شخص جو چھپا کر خیرات کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے تو چھپا کر، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو نہیں پتہ چلتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ اور آخری وہ آدمی میرے دوستو جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، تنہائی میں ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کے وہ رو دیتا ہے، تو اس کا یہ رونا بھی رب العالمین کو بہت پسند ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ تو یہاں جو ہے ان 7 میں سب سے پہلے جس آدمی کا ذکر ہوا ہے وہ انصاف کرنے والا امام، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ انصاف کے اور عدل کے میرے دوستو بہت سارے مظہر ہیں، جن میں مسلمان نمایاں ہوتا ہے، اس کی زندگی اس میں نمایاں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین کے ساتھ عدل، اس میں کیا ہے؟ یعنی اس کی عبادت و صفات میں کسی کو شریک نہ بنایا جائے، اللہ کی صرف عبادت کی جائے، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی جائے، کسی کو شریک نہ بنایا جائے، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے، اس کی نافرمانی سے بچا جائے، اور اللہ کو یاد رکھا جائے میرے دوستو، اللہ کو یاد کیا جائے، ذکر و اذکار میں آدمی اپنے اوقات کو گزارے اور اللہ کو بھلائے نہ، اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ کی ناشکری سے بچے۔ یہ اللہ کے ساتھ انصاف ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اور اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اللہ کی عبادات اور اس کے صفات میں کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔ دوسری چیز ہے لوگوں کے فیصلے میں انصاف، یعنی ہر حق والے کو اس کا حق ملے اور اس کی داد رسی ہو، ہے نا، اس کی فریاد کو سنا جائے، جو اس کا حق ملنا چاہیے اس کے حق کو دیا جائے، یہ لوگوں کے فیصلے میں انصاف ہے۔ نمبر 3، بیویوں اور اولاد میں انصاف، یعنی ان میں برابری کی جائے اور کسی ایک کے ساتھ دوسرے پر برتری اور ایثار کا سلوک روا نہ رکھا جائے۔ جس کے ایک سے زیادہ بیویاں ہیں انصاف کرے، یہ نہیں کہ شادی کیا بڑے شوق سے اور پتہ چلا کہ کسی کے ساتھ بہت اچھا برتا اور کسی کے ساتھ کچھ نہیں، اس سے روکا گیا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ بھئی شادی کرو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 4 تک جو اجازت ہے اسلام میں، لیکن عدل کی ضرورت ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے کہا کہ اگر تم عدل نہ کر پاؤ تو ایک پہ اکتفا کرو۔ تو شادی کر لینا ایک سے زیادہ بیویوں سے یہ بہت بڑے کمال کی چیز نہیں ہے، ان میں انصاف کو باقی رکھنا سب سے بڑا کمال ہے، اور عام طور سے اس میں لوگ ناکام ہیں۔ اگر یہی چیز ہو جائے تو میرے خیال سے ایسے لوگوں کے گھروں کا ماحول خراب نہیں ہوگا جن کے پاس ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ کرنا چاہیے جسے اللہ توفیق دے، اور جہاں پہ اس کا رواج ہے لوگ کر رہے ہیں، اس کے بہت سارے فوائد بھی ہیں، لیکن انصاف وہاں ہونا چاہیے۔ اسی طرح اولاد میں انصاف ہونا چاہیے، برابری کی جائے اس میں، کسی کو آپ زیادہ مانتے ہوں، کسی کے لیے کوئی چیز خریدتے ہوں، کسی کو کچھ نہ دیتے ہوں، تو یہ چیز درست نہیں ہے، یہ غلط چیز ہے۔ وہ سارے بچے آپ کی نظر میں برابر ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟
سارے برابر ہیں آپ کی نظر میں، اور سارے بچوں کے ساتھ برابری کا سلوک ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے. کسی ایک کی طرف زیادہ مائل ہونا، کسی ایک کو ایسے چھوڑ دینا، یہ غلط چیز ہے. عام طور سے جو جاہلوں میں جو رواج ہے، سمجھ رہے ہیں نا، کہ کسی ایک کی طرف والدین مائل ہو جاتے ہیں، جھکاؤ ہوتا ہے کہ چلو چاہے وہ چھوٹا ہی ہو یا بڑا ہو یا جو بھی ہو، یہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں. یہ غلط ہے میرے دوستو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. انصاف ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے چوتھی چیز جو ہے کہ بات گفتگو میں جو ہے عدل ہو، یعنی جھوٹ نہ بولے، جھوٹ سے اور باطل چیزوں سے احتراز کرے، بچے ان چیزوں سے، وہاں بھی انصاف کی ضرورت ہے. اور پانچویں چیز جو ہے جس میں اس کے عدل کے مظاہر ہوتے ہیں، وہ عقائد و نظریات، اس میں بھی عدل ہونا چاہیے. حق اور سچائی کو تسلیم کیا جائے، حقیقت کے خلاف جو چیزیں ہیں اور خلاف واقع جو باتیں ہیں ان کو دل میں جگہ نہ دی جائے. سمجھ رہے ہیں نا. آج عقائد کا معاملہ اگر لیا جائے تو آپ دیکھیں کہ اگر حق بات لوگوں سے کہی جاتی ہے نا تو اس کو لوگ تسلیم کرنے سے گریز کرتے ہیں، بلکہ جو کہتا ہے، جو سمجھاتا ہے، اسی کو برا کہا جاتا ہے. گالیاں دی جاتی ہیں لوگوں کو. اگر آپ کسی کو بدعت سے روکتے ہیں، شرک سے روکتے ہیں، صحیح بات کی تعلیم دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسی طرح لوگ ہدایت پہ آ جائیں، تو آپ ہی کو برا کہا جائے گا. تو اپنے کیا ہے، ہمارے ذہن و دماغ کو کھولنے کی ضرورت ہے اور تنگ نظری کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. عقائد کے معاملے میں اگر صحیح بات ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ یہ چیز بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ سنت کے خلاف ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، تو ہمیں اس چیز کو ماننا چاہیے. اور خاص طور سے عقائد کے جو معاملات ہیں میرے دوستو، بڑی اہم چیز ہے نا. عقائد کی درستگی بہت ضروری ہے، اور یہاں پہ سچی بات جو بتائی جائے، سچائی کو تسلیم کر لینا چاہیے. ایک مسلمان کا طریقہ ہونا چاہیے. تو یہاں بھی جو ہے کیا ہے، یہ اس کو انصاف کہا گیا کہ عقائد میں بھی حقیقت کو تسلیم کیا جائے اور اس کو مانا جائے. اور افسوس یہ ہے کہ آج ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی جو عقائد میں سارے معاملات ان کے گڑبڑ ہیں، عقائد ہی میں جو بنیاد ہے اسی کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. اور بات کی جائے تو دنیا بھر کا وہ خود جو ہے علماء کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا. تو یہ غلط چیز ہے، اور ہمارے لیے کتاب و سنت کافی ہے. عقیدے کو آپ صحیح بنائیں، یہ بنیاد ہے میرے دوستو. اور عقیدہ اگر صحیح نہیں ہے تو کامیابی ہماری نہیں ہو سکتی، نجات جو ہے ہماری نہیں ہو پائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی زندگی میں صرف عقیدہ سکھایا. تو یہ باتیں جو بتائی گئی ہیں آپ کو کہ اس طرح سے جو ہے ان چیزوں میں اب عبادات ہیں، گھر لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا، بیویوں میں، اولاد میں، بات کرتے وقت عقائد میں، ساری چیزیں کیا یہاں ہمیں انصاف سے کام لینا چاہیے. اور یہاں جو ہے میں 2-3 واقعہ میں سنانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے ہمارے اسلاف نے عدل و انصاف کی ایک بہتر مثال قائم کی ہے، جو ہمارے لیے میرے دوستو مشعل راہ ہے. اور ہمیں کیا ہے، ان چیزوں کو سن کر کے اور انہیں اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے. کس طرح سے ان لوگوں نے انصاف سے کام لیا. مشہور واقعہ ہے اور بڑی اعلیٰ مثال جو ہے قائم کی گئی اس واقعے میں. آپ دیکھیں کہ ایک مصری شخص جو ہے مصر سے، ایجپٹ سے، کیا وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت امیر المومنین تھے، ان کے پاس آیا اور کہا کہ آپ سے میں پناہ کی درخواست ہے، مطلب مجھے تحفظ چاہیے، تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں تحفظ حاصل ہے، بتاؤ کیا بات ہے. ان کے زمانے میں حکومت وسیع ہو چکی تھی، حکومت کا دائرہ بڑھ گیا تھا، اور اس وقت جو ہے مصر میں جو ہے وہاں کے جو حاکم تھے یا گورنر تھے وہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی ہیں. تو مصری نے کہا کہ میرا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے ساتھ گھوڑ دوڑ کا مقابلہ ہوا اور میں مقابلے میں غالب آ گیا، میں جیت گیا اس میں. تو مجھے یہ کہتے ہوئے چابک سے مارتا رہا، یعنی کون؟ بیٹا ان کا عمر بن عاص کا، کوڑے سے مارتا رہا
کہ میں معززین کا فرزند ہوں، بڑے لوگوں کا، میں بڑے کا بیٹا ہوں۔ یہ چیز آج بھی ہے اپنے یہاں۔ آپ دیکھ لیں کسی منتری کا لڑکا ہو تو ایسا چلے گا روڈ پہ کہ آپ دیکھتے رہ جائیے اس کو، اور اگر معمولی کوئی نگر پرمکھ ہو جائے یا پردھان ہو جائے یا اس طرح کوئی عہدہ اسے مل جائے، ایم پی ایم ایل اے بن جائے، تو آپ دیکھیے ان کے گھر، اس سے زیادہ اس کے گھر کے لوگوں کے آپ تیور کو دیکھیے۔ وہ تو چھوڑ دیجئے اس کو، وہ تو سوچتا ہے کہ مطلب مجھے تو سماج کو لے کے چلنا ہے، لیکن اس کے بھائی، اس کے بیٹے اور اس کے دوسرے رشتہ دار، پتہ چلا کہ یہی لوگ، انہی لوگوں کو پوسٹ مل گیا ہے، نعوذ باللہ۔ ایک قسم کا کبر اور گھمنڈ انسان کے اندر آ جاتا ہے، اور یہ چیز نہیں ہونی چاہیے مسلمان کے اندر۔ اللہ نے موقع دیا ہے یار، بہتر ہے کام کرو سماج کے لیے، اور اس طرح سے جو ہے اللہ کو خوش کرو، محنت کرو، ترقی کرو، جو ہے سماج کی، اپنے لوگوں کی، ہے نا، جہاں ضرورت ہے اس کو پورو، اسے ترجیح دو، غریبوں کا تعاون کرو، بیواؤں کا سہارا بنو۔ ہمیشہ کرسی اور پوسٹ نہیں رہتا، یہ تھوڑے دنوں کے لیے چیزیں ملتی ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ جو ہے دن، ایام ایک جگہ نہیں رہتے ایک جیسے۔ آج آدمی مالدار ہے، کل فقیر ہو جائے گا، کل فقیر تھا آج مالدار ہو گیا، آج منتری ہے کل روڈ پہ گھومے گا، چلو ہے نا، کل وہ چائے کی دکان کھول کے بیچے گا، جو ہے اگر اس کا کردار صحیح نہیں ہے۔ اگر بہتر رہو گے تو ہمیشہ لوگ تجھے اپنے کیا ہے ہاتھوں پہ تمہیں اٹھائے رہیں گے۔ تو اپنا کردار لوگوں کو، جو حکمراں ہیں یا جو کسی پوسٹ پہ ہیں، جنہیں کوئی کرسی ملی ہے، تو انہیں اپنے کردار کو بہت اچھا بنانا چاہیے، اور خاص طور سے اپنے بچوں کو اور اپنے گھر کے لوگوں کو، رشتہ داروں کو، ایسے لوگوں کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے کہ بھائی تمہاری وجہ سے ہماری بدنامی نہ ہو۔ بہرحال میں ضمناً نے بات کی بتایا، یہاں بات آ جاتی ہے دماغ میں۔ تو وہ لڑکا جو ہے کیا کہا عمر بن عاص کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میں بہت ایک معزز، ایک بڑے گورنر کا لڑکا ہوں۔ عمر بن عاص کو پتہ چلا تو انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ مصری کہہ رہا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہیں میں آپ کے پاس نہ پہنچ جاؤں تو مجھے گرفتار کر لیا۔ معلوم تھا کہ حاکم وقت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے انصاف آج پوری دنیا جو ہے اس چیز کو مانتی ہے کہ اگر حکومت کرنی ہے تو عمر بن خطاب کی طرح کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا اونچا مقام ہے میرے دوستو۔ تو عمر بن عاص نے اسے گرفتار کر لیا کہ ایسا نہ ہو یہ بات وہاں تک پہنچ جائے اور یہ چلا جائے مدینہ اور شکایت کر دے۔ ٹیلی فون تو نہ تھا نہیں پہلے کہ چلو فون کر دیے، میسج بھیج دیا واٹس ایپ پہ۔ تو مصری کہہ رہا ہے کہ میں وہاں سے آزاد ہو کر آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں۔ عمر بن خطاب نے عمر بن عاص کو لکھا، خط لکھا، لیٹر لکھا کہ حج کے دنوں میں آپ اور آپ کے فرزند دونوں مجھے ملو، آؤ یہاں اور مجھ سے ملاقات کرو۔ اور مصری کو کہا کہ تم اس وقت تک یہیں ٹھہرو جب تک وہ لوگ آتے نہیں ہیں۔ حج سے کچھ پہلے آیا ہوگا وہ، انہوں نے کہا کہ حج کے ایام آنے والے، حج کے دنوں میں آ کر کے دونوں باپ بیٹے ملو مجھ سے۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا بیٹا عمر بن خطاب کے پاس آئے۔ مصری بھی آ گیا اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہیں، مصری کے ہاتھ میں انہوں نے درہ دیا اور لڑکے کو اس سے مارنے کا حکم دیا۔ کہا لو اور عمر بن عاص کے لڑکے کو یہ میرے سامنے جو ہے اس کی پٹائی کرو۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس نے بہت مارا اور مار رہا تھا، اور اس درمیان ہے تو بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے معززین کے بیٹے کو خوب مارو اور مارو، یہ بڑے بڑے لوگوں کے بیٹے ہیں، مارو ان کو اور خوب مارو۔ اور مصری نے آخر مارنا بند کیا اور کہا اب مجھے انصاف مل گیا۔ مصری نے کہا مجھے انصاف مل گیا، میرا دل خوش ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے فرمایا، عمر تم نے کب سے انسانوں کو غلام بنانا شروع کیا ہے؟ تم نے کب سے انسانوں کو غلام بنانا شروع کیا جبکہ ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ یہ ہے میرے دوستو انصاف کی اعلیٰ مثال، چاہے جس کا ہے نا، اگر وہ آ گیا وہ انصاف کے دائرے میں تو اس سے باہر نہیں رہ سکتا ہے۔ اور میرے دوستو مجھے واقعہ یاد آتا ہے اس عورت کا، قبیلے بنو مخزوم کی عورت نے جو چوری کیا تھا،
اور واقعہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، معاملہ پہنچا کہ فلاں عورت نے چوری کر لیا ہے، تو لوگوں کو کہا یار اس کا ہاتھ کٹے گا تو سارے قبیلے کی ناک کٹ جائے گی، کوشش کیا جائے کہ کسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فیصلے کو بدل دیں۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عزیز تھے حضرت غالباً اسامہ بن زید کو کہا کہ جا کے سفارش کریں، وہ عزیز ہیں، انہوں نے فرمایا کہ کیا تم اتشفو فی حد من حدود اللہ کے حدود کے بارے میں تم سفارش کر رہے ہو؟ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر میری بیٹی، میری لگتے جگر فاطمہ اگر چوری کر لیتی، ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے کاٹ۔ یہ ہے میرے دوستو اسلام۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملے، سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ سوچیں، ایک نبی کہہ رہا ہے کہ اگر میری بیٹی چوری کرتی میں اس کا ہاتھ کاٹتا اپنے ہاتھ سے۔ یہ انصاف ہے، یہ دین ہے میرے دوستو، یہ اسلام۔ اور اس کی اعلیٰ عملی طور پر اس چیز کو دیکھیے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مصری کے واقعے میں اس کو ثابت کیا۔ کچھ نہیں دیکھا کہ بڑے کا لڑکا کس کا لڑکا، نہیں، غلطی کیا اس نے، اسے سزا ملنی چاہیے، اور ملا۔ اور اس کے بڑے اچھے نتائج بھی سامنے آتے ہیں۔ انسان اگر انصاف کر رہا ہے تو حقیقت ہے کہ اسے جو اطمینان و سکون ملے گا نا، وہ کبھی بھی وہ دوسری چیزوں سے نہیں مل سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی بارے میں ایک واقعہ جو ہے مشہور ہے کہ قیصر جو روم کا بادشاہ تھا، قیصر، اس نے حضرت عمر بن خطاب کے پاس اپنا ایک قاصد بھیجا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس اپنا قاصد بھیجا، وہ مدینہ میں آیا، روم کا بادشاہ قیصر، دماغ میں رکھیے کہاں، اس نے آپ کے پاس، وہ آدمی مدینہ آیا، پوچھا بھائی تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہمارا بادشاہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا تو امیر ہے، کیونکہ آپ امیر المومنین کہا جاتا تھا، اور وہ شہر سے باہر گیا ہوا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ بھئی وہ شہر سے باہر ہے، تو وہ شخص تلاش میں نکل کھڑا ہوا، ان کی تلاش میں نکلا، دیکھتا ہے کہ مسلمانوں کا امیر ریت پر اور اپنے سرہانے جو ہے درہ رکھ کر سویا ہوا ہے۔ درہ جو ہے یہ چھوٹی سی ایک لاٹھی تھی جو ہر وقت جو ہے وہ اپنے پاس رکھتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہی عن المنکر میں اسے استعمال کرتے تھے کہ کہیں کسی کو غلط چیز سے روکنا ہے، برائی سے روکنا ہے، تو وہ سرہانے رکھ کر کے سو رہے تھے اس درے، اس چھوٹی سی لاٹھی کو۔ جب قاصد نے، جو بادشاہ روم کا قیصر کا جو قاصد تھا، جب اس نے دیکھا تو اس کے دل پر رقت طاری ہو گئی، یار عجیب معاملہ ہے۔ کہنے لگا یہ شخص کہ دنیا کے بادشاہ جس سے کانپ رہے ہیں، اس اطمینان سے اکیلا سویا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے لوگ کانپتے تھے سن کر کے، قیصر و کسریٰ کے درباروں میں زلزلہ آتا تھا ان کا نام سن کر کے۔ زلزلے جن سے شہنشاہوں کے درباروں میں تھے، شاعر کہتا ہے ان کے بارے میں، زلزلے جن سے شہنشاہوں کے درباروں میں تھے، بجلیوں کے آشیانے جن کی تلواروں میں تھے۔ وہ صحابہ کرام، وہ عمر بن خطاب، میرے دوستو، جن کے نام سے جو ہے وہ کہہ رہا ہے، وہ قاصد جو ہے کہ دنیا کے بادشاہ کانپ رہے ہیں ان سے، اور اکیلا اطمینان سے سویا ہوا ہے، کوئی سیکورٹی نہیں، کوئی گارڈ نہیں ہے، کوئی محافظ نہیں۔ تو اس نے کہا عمر تم نے انصاف کیا، اس لیے تم سکون اور اطمینان میں ہو، تم نے انصاف کیا ہے اس لیے تم سکون سے سو رہے ہو، کسی سیکورٹی کی ضرورت نہیں ہے، کسی محافظ کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کوئی ڈر نہیں ہے۔ اور دنیا کے بادشاہ ظالم ہیں، اس لیے وہ خائف ہیں اور ان کی نیندیں اڑ چکی ہیں، انہیں نیند نہیں آتی۔ یہ جملہ تھا اس قاصد کا جو قیصر جو روم کا بادشاہ اس نے بھیجا تھا۔ یہ ہے میرے دوستو انصاف کے نتیجے۔ آدمی اگر انصاف کرتا ہے، ایک امیر المومنین ہے، باہر زمین پہ سے سویا ہوا ہے، سرہانے رکھ کر کے، درہ ایک چھوٹی سی لاٹھی جو لے کے چلتے تھے، اطمینان کی نیند سو رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیے اگر کوئی نکلتا ہے، کوئی حکمراں، ہاں، خاص طور سے ہمارے ملکوں میں آپ دیکھ لیں تو 50 گاڑی آگے 50 پیچھے،
اور اس سے بھی زیادہ انتظام، ہفتوں سے انتظام، پورے علاقے کا محاصرہ، ہاں کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ آدمی جب وہ لوک پریہ بننا چاہے گا، جنتا کا سیوک بنے گا حقیقت میں، تو اسے ڈر نہیں ہوگا۔ لوگ اپنے سیوک کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتے، اس کی جان نہیں مارتے، اس کے ساتھ اسے تکلیف نہیں دیتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس کے کیا ہے، درازی عمر کی دعا کرتے ہیں کہ اس کی عمر اللہ اور بڑھا دے، بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا اچھا حاکم ہے ہمارا، اور وہ لوگ دعا کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں دیتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ آج سعودی عرب کے لیے کیوں لوگ دعائیں دیتے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ اس ملک کو اسی طرح محفوظ رکھے، یہاں کے حکمرانوں کی حفاظت فرمائے کہ عام مسلمانوں کے لیے جو کام یہ کر رہے ہیں، دنیا میں اس کی مثال نہیں مل سکتی ہے۔ مساجد، مدارس اور حاجیوں کی خدمات، زائرین کی خدمات، ان کے لیے انتظامات میرے دوستو، اعلیٰ انتظام، وہ بھی نہیں ایسے لوکل قسم کا، مثال نہیں ملتی۔ جو بھی آتا ہے وہ دعا دے کے جاتا ہے۔ کیوں؟ کام کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں دنیا کی امت مسلمہ کی، اسی لیے لوگوں کی دعائیں نکلتی ہیں کہ رب العالمین اس ملک کی حفاظت فرمائے، یہاں کے حکمرانوں کی حفاظت فرمائے، اور ہم سارے لوگوں کو میرے دوستو اس کے لیے ہمیشہ اسے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے، اس ملک کو، یہاں کے حکمرانوں کو۔ یہ ملک جو ہے کتاب و سنت پہ قائم ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ قرآن و حدیث پہ قائم ہے، قرآن و حدیث پہ اس کی بنیاد رکھی گئی ہے، اسی لیے یہاں کوئی قبہ، مزار، شرک، بدعت کا شائبہ تک نہیں موجود ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمیشہ انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ ہاں، ہماری روزی روٹی یہاں سے جڑی ہوئی ہے، کتنے لوگوں کی بچوں کی پرورش ہو رہی ہے اس سرزمین سے، اس یہاں سے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ہمیں کیا ہے، ہمیشہ اپنے دعاؤں میں انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ رب العالمین، خاص طور سے اس وقت جو حالات ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عام وبا سے رب العالمین جو ہے اس ملک کی حفاظت فرمائے، خصوصاً میں کہہ رہا ہوں پوری دنیا سے اس کا خاتمہ ہو، اور یہاں جہاں پہ ہم ہیں، جہاں پہ ہم سانس لے رہے ہیں، جہاں پہ ہم جی رہے ہیں، جہاں پہ ہم اس وقت موجود ہیں، رب العالمین جو ہے اس کو امن کا گہوارہ بنائے، اور اس قسم کی بیماریاں جو وبا ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جلد از جلد یہاں سے اس کا خاتمہ ہو۔ ہمیشہ اپنے دعاؤں میں، خصوصی دعاؤں میں جو ہے ہم یاد رکھیں۔ تو دیکھیں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ انصاف جب آپ کریں گے، عدل کریں گے، خدمت کریں گے لوگوں کی، عوام کی، تو لوگ آپ سے نفرت نہیں کریں گے، آپ کو لوگ دعا دیں گے، ہیں، اور آپ جو ہے محبوب بن جائیں گے ان کے۔ عمر فاروق کی طرح سوئیں گے آپ اکیلے، کسی بغیر محافظ کے، آپ کو کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ یہی عمر فاروق ہے میرے دوستو۔ آخری بات میں کہہ کے 2 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا۔ جب بیت المقدس فتح ہوا تھا، سمجھ رہے ہیں نا، تو یہ اور ایک غلام لے کر کے وہاں گئے تھے، لوگ وہاں شاہانہ استقبال کے لیے کھڑے ہیں، امیر المومنین آ رہے ہیں۔ مختصر یہ کہ واقعہ مشہور ہے، ایک ہی سواری تھی جس پہ باری باری حضرت عمر اور ان کے غلام سوار ہوتے تھے۔ کچھ دور یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نکیل پکڑ کے چلتے، غلام سوار ہوتا، اور جب یہ سوار ہوتے تو غلام نکیل پکڑ کے چلتا۔ آپ دیکھیں، یہ مثال پائیں گے آپ دنیا میں، سمجھ رہے ہیں نا؟ اور نتیجہ یہ ہوا کہ جب فلسطین قریب ہوا، بیت المقدس قریب ہوا، تو غلام کے سوار ہونے کی باری آ گئی۔ تو اس نے کہا امیر المومنین ایسا نہیں ہو سکتا، لوگ انتظار میں ہوں گے کہ امیر المومنین آ رہے ہیں، آپ کا استقبال ہوگا، تو میں نہیں سوار ہوں گا، میں اپنی باری آپ کو دیتا ہوں، آپ سوار ہو جائیں، میں نکیل کے پکڑ کے چلوں گا۔ عمر فاروق نے کہا نہیں، تمہاری باری ہے، تم کو سوار ہونا ہے، میں نکیل پکڑ کے چلوں گا۔ دنیا میں کوئی مثال آپ پا سکتے ہیں؟ ایک امیر المومنین، ایک بادشاہ وقت جو ہو، وہ اس طرح سے غلام کو سواری پہ بیٹھا کے اور نکیل پکڑ کے چلے؟ یہ اسلام ہے میرے دوستو۔ آج لوگ سمجھ نہیں پاتے اسلام کو۔ آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ، جو بھی لکھ دو، گالیاں دو مسلمانوں کو، بدنام کرو اسلام کو، ایک مشن چل رہا ہے۔ لیکن میں ان بھائیوں سے کہتا ہوں، ایسے لوگوں سے کہتا ہوں جن کے دلوں میں نفرت ہے، یار تم اسلام کو پڑھو، دیکھو تم اسلام کو۔ اسلام نے انصاف کی تعلیم دی ہے، ظلم و زیادتی کا خاتمہ کیا ہے، اس کی مخالفت کی ہے ہمیں۔ تم قرآن کا مطالعہ کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھو، اور صحابہ کرام کی زندگی کا تم مطالعہ کرو، تو شاید تم سمجھ جاؤ گے، لیکن تم سمجھنا نہیں چاہتے ہو، سمجھ رہے ہیں نا؟ کتنی الٹی سیدھی باتیں لکھی جا رہی ہیں آج مسلمانوں کو، مسلمان ایسے تو مسلمان ویسا، تو مسلمان ایسا کیا۔ آج کورونا بھی جو ہے مسلمان ہو گیا، ہندوستان میں کورونا مسلمان ہو گیا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ عجیب قسم کا ماحول قائم کر دیا گیا ہے، ہر طرف خوف و ہراس، ڈر، دہشت، بیماری سے زیادہ دوسری چیزوں کا خوف ہے۔
اور آج طرح طرح کی باتیں، واللہ ایسے ایسے کامنٹ اور ایسی ایسی چیزیں لکھی جاتی ہیں جو آپ پڑھ نہیں سکتے، برداشت نہیں کر سکتے۔ میں کل ایک چیز دیکھ رہا تھا، اللہ رب العالمین کو کتنی گالیاں دی جا رہی ہیں، نعوذ باللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمیں اور آپ چھوڑیے، جو ہے ہمارے رسول رب العالمین اللہ کو جو انہیں بھی روزی دے رہا ہے، ان کی بھی پرورش کر رہا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے، لیکن یہ کیا ہے، بدخصلت لوگ جنہیں کوئی شعور نہیں ہے، وہ اللہ کو بھی گالی دے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو بہرحال میں تو ایک دعوت دے رہا ہوں ایسے لوگوں کو، ایک میسج دیتا ہوں کہ آپ اسلام کو پڑھیے، اسلام کو دیکھیے، اسلام کو سمجھیے۔ انشاءاللہ العزیز اگر دل سے کوئی آدمی اس کو پڑھتا ہے تو ضرور جو ہے انشاءاللہ وہ اسلام کیا ہے، وہ اسلام کا عمر فاروق کا واقعہ میں بیان کر رہا تھا، بات میں اپنی ختم کرتا ہوں کہ جب وہ قریب پہنچے تو غلام کے سوار ہونے کی باری آئی، عمر فاروق نے کہا تم سوار ہو، میں چلتا ہوں۔ لے کے گئے اور پہنچے وہاں تو لوگوں نے دیکھا کہ بھئی تو جو امیر المومنین ہیں وہ نکیل کا وہ پکڑ کے لے کے آ رہے ہیں، اور جو غلام ہے اس پہ سوار ہے۔ تو ایک شاعر نے کہا ہے کہ نرالا تھا زمانے بھر سے عجز و انکسار اپنا، نرالا تھا زمانے بھر سے عجز و انکسار اپنا، سواری پر چلا حمال پیدل شہ سوار اپنا۔ تو یہ حالت میرے دوستو جو میں نے کچھ بیان بتایا، جو چند باتیں میں نے کی قرآن و حدیث کی روشنی میں، کچھ واقعات کی روشنی میں، محض اس لیے کہ ہم اس پر عمل کریں اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، اپنے اسلاف کی زندگی کا مطالعہ کریں، خصوصاً جو ہے صحابہ کرام کی زندگی، ان کے حالات کو پڑھیں، تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں ہمیں معلوم ہوں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور عدل و انصاف قائم کرنے کے اللہ ہمیں توفیق دے۔ جہاں آپ ہیں کم سے کم ہم اپنے سماج معاشرے میں کسی کے ساتھ بھی جہاں بھی انصاف کی بات آئے، حق کی بات آئے، حق بولیں، انصاف کریں، اور ظلم و زیادتی سے اپنے آپ کو بچائیں اور لوگوں کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیراً۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ رب العالمین جو ہے اس بیماری سے، وبا سے ہم سب کو اللہ تعالی محفوظ رکھے، ہمارے ملک کو، عام پورے دنیا کے مسلمانوں کو اور پورے دنیا کے لوگوں کو ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے حفاظت فرمائے اور اس کا جلد خاتمہ فرمائے۔ اور میں پھر آپ لوگوں کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز، اور ایک اعلان بھی کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان میں جو ہے ڈیلی جو ہے انشاءاللہ بلا ناگا دروس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو جو وقت مناسب ہو، اگر آپ لوگ مجھے کامنٹ میں بتا دیں کہ کس وقت رکھا جائے، مغرب کے پہلے رکھا جائے یا مغرب کے بعد رکھا جائے یا عشاء کے بعد رکھا جائے، تو اس حساب سے انشاءاللہ کچھ دن کی باتیں ہوں گی۔ وہ بابرکت مہینہ آنے والا ہے، تو انشاءاللہ بلا ناگا جو ہے اس میں درس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ وجزاکم اللہ خیراً، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔